ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ ہیں چیئرمین NTA میں جنرل محمد افضل صاحب. اچھا، ایک آج کل چونکہ مصیبت یہ ہے کہ سوشل میڈیا بھی ہے، ہمارے میڈیا میں بھی طرح طرح کی افواہیں اور طرح طرح کے لوگوں نے مفروضے گڑھ دیے ہوتے ہیں. تو ٹیسٹنگ کٹس کے بارے میں بھی پہلے سے کچھ یہ چیزیں آئی تھی کہ شاید ہی ان میں کچھ زیادہ قابل اعتماد نہیں ہیں. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں تعداد، یہ وہی ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہیں؟ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک بھی کیا تھا کہ جی افغانستان جو چائنا سے گئی تھی تو وہ صحیح نہیں تھی، یا اس طرح کی باتیں. نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے پاس 2 سورسز ہیں. تقریباً اس وقت 8 لاکھ کے قریب میں درآمد کر چکا ہوں الحمدللہ. آپ کے پاس پاکستان میں 8 لاکھ ریئیکشن موجود ہیں. اچھا، 8 لاکھ ٹیسٹنگ کٹس؟ جی، 8 لاکھ ریئیکشنز. ٹھیک. وہ جو ایک بندے کو ایک ٹیسٹ کرنے کے لیے 8 لاکھ موجود ہیں. 50 لیبارٹریز آپ کی کام کر رہی ہیں. ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان 8 لاکھ کے علاوہ ہمیں تقریباً 90-95 ہزار کے قریب چائنا سے ڈونیشن آئی تھی. اور اس ڈونیشن میں باقی تو ساری 3 حصوں میں آئی تھی. 20,000 تقریباً 20,000 اور 57,000. اس 57,000 میں سے ایک وہ چونکہ 2 جگہوں پہ بٹی تھی تو کہیں کہا گیا کہ یہ ٹھیک کام نہیں کر رہی. اس کو ہم نے وڈرا کر لیا تھا. وڈرا کر کے یہاں پہ ایک سینٹرل لیبارٹری ہے جس کو NIH کہتے ہیں. ہم اس کے اندر یوز کر رہے ہیں اس کو بھی. چونکہ وہ کسی کی طرف سے ڈونیشن آئی تھی تو ہم ان کے ساتھ ڈس ریسپیکٹفل بھی نہیں ہو سکتے تھے. اس لیے ہم بڑا شور ہونا چاہتے تھے کہ وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں. اور میں یہ آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں کہ الحمدللہ وہ ساری کٹیں ابھی تک کام کر رہی ہیں. اچھا، ٹارگٹ کا کیا ہے آپ کا لیبارٹریز کے لحاظ سے اور ٹیسٹنگ فیسلٹیز کے لحاظ سے اور کٹس کے لحاظ سے؟ دیکھیں، یہ تو فیصلہ ٹیکنیکل لوگ کریں گے کہ وہ کیسے چیزوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں. اگر تو انہوں نے صرف ان لوگوں کو ٹیسٹ کرنا ہے جن میں اس کرونا کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، سمپٹومیٹکس ہیں، تو ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم جتنے ٹیسٹ کر رہے ہیں دیٹ از گڈ انف. ہم نے جتنی فیسلٹیز بنا لی ہیں دیٹ از گڈ انف. اگر ہم اگریسو ٹیسٹنگ میں جانا چاہتے ہیں تب بھی جو مٹیریل ہمارے پاس موجود ہے وہ اگلے 1 مہینے کے لیے کافی ہے. ٹھیک. اگریسو ٹیسٹنگ. اور اگریسو ٹیسٹنگ کی میں یہ آپ کو مثال دوں گا کہ اگر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم روز کے 20,000 یا 25,000 ٹیسٹ کریں گے تو ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے میں کیپیبلٹی ہے. ٹھیک. ایک قرنطینہ سینٹرز بھی یہ شکایت آئی شروع میں مثلاً تفتان کا یا باقی اس کا کہ شاید پاکستان میں مناسب تعداد میں ہم یا نہیں بنا سکے یا اس میں وہ رولز اپلائی نہیں کروا سکے کہ جو قرنطینہ کے لیے ضروری ہیں. اس وقت قرنطینہ کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ ابھی اب باہر سے فلائٹ سے لوگ بھی آئیں گی. میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں تفتان پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا بیکاز اس کی مجھے ویزیبلٹی اتنی زیادہ نہیں ہے. وہ میرے ٹیک اوور کرنے NDMA کے ٹیک اوور کرنے سے پہلے کی ہے. لیکن میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ اس وقت پاکستان میں کوئی 17,000 کے قریب ICU بیڈز ہیں. 17,000 ICU بیڈز ہیں جس میں پبلک سیکٹر کے بھی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے بھی. ٹھیک. پھر ان کی بیک پہ ایک سسٹم بنایا گیا اور وہ ایکسکلوسیو یہ ہیں 17,000 اسپتالوں کے اندر وارڈ کے طور پہ. ٹھیک. اس کی بیک پہ ایک نظام بنایا گیا اور ایک نظام وہ ایسے تھا کہ وہ بھی چھوٹے اسپتالوں میں یا ٹیمپریری اسپتالوں میں کنورٹ کرنے وہ 19,000 کے لگ بھگ ہیں. ہمارے پاس ڈیٹا ہے، ہم شیئر بھی کر سکتے ہیں، بتا بھی سکتے. اس کی بیک پہ ایک اور نظام بنایا گیا جس میں کوارنٹائن سینٹر کے نام پہ صوبوں نے کام کیا اور وہ 600 کے قریب ان کی تعداد ہے مختلف جگہوں پہ. اور ان 600 کے اندر 42,000 کے قریب بیڈز ہیں. جو عام طور پہ پاکستان میں یہ بیماری شروع ہونے سے پہلے کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ گھر میں چلے جائیں. اور یہ وقت کے ساتھ ہم سب سمجھے ہیں کہ جو کوارنٹائن ہے وہ ایکچولی ایک بندے کا باقی لوگوں سے علیحدہ ہو جانے کا نظام ہے. یعنی ایک روم، ایک واش روم. ٹھیک. اور ابھی زیادہ تر ویسے ہیں. اس کی بیک پہ بھی NDMA نے
پورے پاکستان میں صوبوں کے ساتھ مل کے مختلف 3 اسٹار اور 4 اسٹار ہوٹلز کو بک کیا ہوا ہے. اور اسلام آباد میں تو شاید آپ کو پتہ لگتا رہتا ہوگا کہ جب فلائٹ آتی ہے تو ان کو ہم مختلف ہوٹلوں میں لے جاتے ہیں, وہاں پہ رکھا جاتا ہے, ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے, ٹیسٹ جب جن کا نیگیٹو ہو جاتا ہے ان کو گھر بھجوا دیا جاتا ہے مختلف ہدایات کے ساتھ. ٹھیک جی. یہ جو ابھی فلائٹس شروع ہو رہی ہیں, کیونکہ باہر جو پاکستانی ہیں وہ اپنی جگہ بڑی تکلیف میں, تو ان کے لیے تمام شہروں میں یہ انتظامات کیے گئے ہیں؟ باہر کے لیے ابھی 3 شہروں میں فلائٹیں شروع ہو رہی ہیں, وہاں پہ یہی انتظامات ہیں. اور اس کے لیے مختلف اوقات میں اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجر حالات کو دیکھتے ہوئے چینج ہوتے رہتے ہیں. 18-19 تاریخ آنورڈ جو اگلے ہفتے چلنا ہے اس کے بارے میں فیصلہ تو ہو چکا ہوا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پرائم منسٹر ایڈوائزر آن نیشنل سیکورٹی جو ہیں وہ اس کے اوپر بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. اچھا, آخری یہ جو وینٹیلیٹرز کا شروع میں بڑا رولا بھی تھا اور کہ جی ہمارے پاس بڑی کمی بھی ہے اور یہ بھی ہے, تو وینٹیلیٹرز کتنے تھے, کتنے آپ لوگوں نے بڑھا دیے, ٹارگٹ کیا ہے, ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ جب ہم لوگوں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا تو اس وقت ہم لوگوں نے ایک 25 اپریل کی پروجیکشن کی تھی. وہ پروجیکشن جو ہے وہ تقریباً 2000 سے 3000 وینٹیلیٹر کی ضرورت کو انڈیکیٹ کر رہی تھی, اور ورسٹ کیس میں وہ 4000 وینٹیلیٹر کی کر رہی تھی. ہمارا تھوڑا پینک بھی تھا, ہمارے پاس ڈیٹا بھی تھوڑا کمزور تھا, پاکستان کا ڈیٹا بھی کمزور تھا, لیکن الحمدللہ وقت گزرنے کے ساتھ ایک تو ڈیٹا بہت مضبوط ہو گیا ہے. پاکستان میں لگ بھگ 4000 وینٹیلیٹر موجود ہیں, گورنمنٹ سیکٹر کے بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کے بھی. اور ان 4000 میں بہت سارے وہ وینٹیلیٹر جو ہیں شامل نہیں ہیں جو مختلف سے بیریا ٹاؤن کے پاس اس وقت 60 وینٹیلیٹر ہیں, ڈی ایچ اے لاہور میں 20 وینٹیلیٹر ہیں, کچھ وینٹیلیٹر ہیں پی او ایف وا کے پاس, یہ اس نمبر میں شامل نہیں ہیں. دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے کہ میں سب سے پہلی بات صبح اٹھنے کے اوپر دیکھتا ہوں وہ کتنے لوگ وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں. ہمارا سب سے بڑا نمبر جو ابھی تک گیا ہے وہ کوئی 7-8 دن پہلے گیا تھا 50 لوگ, آج 41 لوگ ہیں. اور پچھلے 8-10 دنوں سے ہمارا یہ 40 اور 50 کے درمیان نمبر کانسٹنٹ چلا آ رہا ہے وینٹیلیٹر کے اوپر لوگوں کا. اس وقت اگر جو ہماری پلاننگ ہے اس کو دیکھیں تو تقریباً 1300 کے قریب وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ مختلف صوبوں کے ساتھ مل کے پلان ہوا ہے کہ ان کو کرونا کے لیے استعمال کیا جائے گا. اور اس کے اوپر 300 سے 400 وینٹیلیٹر جو ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ اوور اینڈ ابو اسپیئر کر دے گی. اگر 25 تاریخ تک مجھے اس سے کم وینٹیلیٹرز کی ضرورت پڑے تو مجھے ایون باہر سے ایک وینٹیلیٹر بھی منگانے کی ضرورت نہیں ہے. وینٹیلیٹر کی مارکیٹ جو ہے مارچ کے مہینے میں اور اپریل کے پہلے ہفتے میں بہت ہی خراب رہی ہے, پوری انٹرنیشنل مارکیٹ. اسپیشلی امریکہ اور جو بڑے امیر ممالک ہیں انہوں نے جا کے چائنا میں ایڈوانس میں پیسے دے کے وینٹیلیٹر پکڑ لیے. بدقسمتی سے وہ وینٹیلیٹر جو $13-14 کا تھا وہ $40-45 کا ہو گیا. تو ہم نے ایز اے میٹر آف اسٹریٹجی اس وقت وینٹیلیٹر خریدنا بند کر دیے. اور چونکہ اللہ نے بھی ہمارے ساتھ چائنا نے گفٹ بھی کیے ہمیں, ہمارے پاس 20 کے قریب وینٹیلیٹر چائنا سے آئے ہیں. ہمیں امید ہے کہ کچھ اور آئیں گے. ٹھیک. لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو ہے ابھی تک 30 اپریل کے لیے لگ بھگ 250 کے قریب وینٹیلیٹرز جو ہیں ان کا بندوبست کیا ہوا ہے. اور کچھ ایک چیز ہوتی ہے سی پیپ اور بی پیپ, تو وہ کچھ ڈاکٹرز کے ساتھ ہم نے یہ کام کیا کہ ہم جو عام لوگ وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں جن کو ضرورت نہیں ہے وینٹیلیٹر کی لیکن سانس کا پرابلم ہے, ان کے لیے اگر وہ 2 مشینیں استعمال کر لی جائیں تو وہ بھی 300-350 وینٹیلیٹر ہم. لیکن جنرل صاحب یہ تو سرپلس, اب ظاہری بات ہے کہ لاک ڈاؤن بھی ہم نے کیا, ابتدائی دن ہیں, اب لاک ڈاؤن میں بھی نرمی آ گئی, رمضان میں تراویح کی بھی مشروط اجازت مل گئی, یہ باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں, تو کوئی اس کے اسٹڈی ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ویو آ جائے تو پھر یہ کم نہیں پڑ جائیں گے؟ نہیں, میں جو اگلی ویو اگر آ سکتی ہے تو یہ اگر کھلنے کے تقریباً لگ بھگ 20 سے 25 دن لگیں گے اگر کوئی اس کے اوپر اس کا سٹارٹ ہوگا.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 مئی شوڈ بی دی ڈیٹ جہاں پہ مجھے بہت زیادہ غور سے دیکھنا ہوگا، اور 15 مئی جو ہے وہ ڈیٹ نہیں ہے جس دن میں نے اپنا پلاننگ شروع کرنی ہے۔ 1 مئی کے بعد میں نے بہت ساری بکنگ کی ہوئی ہیں اور مناسب ریٹ پہ بکنگ کی ہوئی ہیں۔ مئی کے مڈل کی بکنگز ہیں، مئی کے اینڈ کی بکنگز ہیں، جون اور جولائی کی بکنگ ہے۔ اگر خدا نخواستہ بہت زیادہ مسائل کا شکار اگر ہم نہ ہوں اور ہماری ریشو 1.1 ہمارا جو آر ہے وہ رہے، تو ہم جو سسٹم جس طرح ہم نے پلان کیا ہوا ہے اس میں ہمیں مسائل آنے کے جلدی چانسز کم ہیں۔ یہ جو وینٹیلیٹر کی لوکل پروڈکشن کی بھی ایک آئیڈیا تھا، اور ٹھیک ہے کہ پاکستان کچھ حوالوں سے بہت پیچھے بھی ہے، لیکن پاکستان ایک ایٹمی طاقت بھی ہے، تو اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے، امکان ہے؟ جی بہت امکان ہے۔ انفیکٹ ایک وینٹیلیٹر تو آلریڈی کلینکل ٹیسٹ پہ چلا گیا ہوا ہے، اور اگر وہ کلینکل ٹیسٹ میں چلا گیا اور پھر بعد میں ہمیں ماس پروڈکشن کی اجازت مل جائے گی تو وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل اور دوسرے ادارے مل کے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک پرائیویٹ پارٹی بھی وینٹیلیٹر پہ کام کر رہی ہے، ان کا کام بھی تقریباً مکمل ہو گیا ہے۔ منگل والے دن وہ فائنل ڈیمونسٹریشن مجھے دکھانے آ رہے ہیں، اور پھر میں ڈرائیو کے پاس لے کے جاؤں گا ان کو فائنل ٹرائل کے لیے، اور مجھے امید ہے کہ وہ ٹرائل بھی پاس ہو جائے گا۔ اور مجھے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے میں برے حالات کے لیے تیاری تو کر رہا ہوں، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ اللہ پاک ہم پہ کرم کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے، اور اگر اسی طرح ہمارا نظام چلتا رہا تو اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کر دے گا۔ جی صاحب، مجھے آپ کی وقت کی قلت کا بھی بڑا احساس ہے، آج کل آپ جس طریقے سے جنگی بنیادوں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن 2 آخری بنیادی سوال، کیونکہ سیاستدان بات کرتے ہیں وہ سیاست میں لپیٹ کے کرتا ہے، مولوی کرتا ہے وہ بھی اپنے اینگل سے دیکھتا ہے۔ آپ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے وہ یونیفارم پہنا ہوا ہے کہ جس سے قوم یہ توقع کرتی ہے کہ میرٹ پہ ہی بات کریں گے، اور آپ کے ادارے نے جتنا اس کو سٹڈی کیا باقی دنیا کو بھی ساری انفارمیشن پروٹیکشن میں یا اس کے حل میں بنیادی چیز کیا ہے؟ ٹیسٹنگ ہے، گھروں پہ بیٹھنا ہے، سوشل ڈسٹنگ ہے، کچھ اور ہے؟ اور لوگوں کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے پاکستانیوں کو کہ وہ اس وبا کے مقابلے کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں، یہ ساری چیزیں ہی تقریباً اس کا کچھ جزو ہیں۔ ہمیں ٹیسٹنگ بھی بڑھانی ہوگی، ہم بڑھا رہے ہیں، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ ہمیں سوشل ڈسٹنس بھی رکھنا ہوگا، ہمیں ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کرنا ہوگا، لیکن میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے، بچوں سے، بڑوں سے یہ درخواست کروں گا کہ بغیر ضرورت کی باہر نہ نکلیں، اپنی بڑی عمر کے لوگوں کا خیال رکھیں اس طرح کہ ان کو گلے نہ ملیں، ان سے دور فاصلہ رکھیں، ان کو سلام کریں، ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ جن لوگوں کو دوسری بیماریاں ہیں وہ اپنے بچاؤ کے اوپر خاص توجہ دیں، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم سارے مسلمان ہیں، ہم 5 ٹائم وضو کریں گے تو تب بھی اس سے مسائل حل ہوں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی تراویح اور باقی کاموں پہ جانا چاہتے ہیں، اس طرح نماز کے لیے، آگے رمضان آ رہا ہے، وہ ایک دوسرے کے درمیان 5-6 فٹ کا فاصلہ رکھ کے نماز پڑھیں۔ اور بہتر یہ ہوگا کہ جو لوگ جن کو کوئی دوسری بیماری ہے، جن کو کوئی پرابلمس ہیں پہلے سے، وہ اپنے گھر رہ کے عبادت کریں، کیونکہ اگر وہ بیمار ہو گئے تو وہ نہ صرف خود بیمار ہوں گے بلکہ بیماری دوسروں تک پہنچائیں گے، جو کہ پوری قوم کے لیے نقصان کا باعث ہوگی۔ جنرل محمد افضل صاحب، چیئرمین انڈی میں، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ انڈی میں اور چیئرمین صاحب اور اس طرح کے دیگر ادارے جو اس وبا سے لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیوں سے سرفراز کرے، اور اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم کو اور پوری دنیا کو جلد از جلد اس وبا اور اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ جنرل صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔